مسعود خان صاحب بہت شکریہ صحافی پروگرام کو وقت دینے کا۔ آپ نے سنا امریکی صدر نے جو پریس کانفرنس کی، نیوز کانفرنس میں کہا کہ جنگ جلد ختم ہو جائے گی۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ امریکی صدر نے کیا بظاہر اس جنگ کے اہداف حاصل کر لیے ہیں، اور وہ اہداف تھے کیا؟ صدر ٹرمپ کے اس بیان میں صداقت بھی ہے۔ انہوں نے ایرانیوں کو بہت نقصان پہنچایا ہے، اور حملوں کی تعداد جو انہوں نے بتائی ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور ایران کے ہر صوبے کو نشانہ بنایا گیا ہے، وہاں فوجی، نیم فوجی، سیاسی اور سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکل انسٹالیشنز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سویلین بہت بڑی تعداد میں مارے گئے ہیں۔ تو وہاں ایک بحران ہے، انسانی بحران ہے، ہیومینیٹیرین کرائسس ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ دوسرا یہ کہ انہوں نے جنگ کے اوپر بہت پیسے خرچ کیے ہیں، اور بہت تیزی سے خرچ کیے ہیں، کیونکہ انہیں نشانہ تنقید بنایا جا رہا ہے ملک کے اندر سے بھی کہ انہوں نے بغیر کسی مینڈیٹ کے یہ جنگ شروع کی، اور اس کے بعد جو اس کے اوپر اتنے اخراجات زیادہ ہیں۔ اور لیکن یہ ہے کہ ساتھ ساتھ یہ بھی بات اپنی جگہ پہ درست ہے کہ یہ اے سیمیٹرک وار ہے جہاں تک ایران کا تعلق ہے۔ یعنی وہ جو مقابلہ کر رہا ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ بام فار اے بام اور مثال فار اے مثال کر رہا ہے، وہ سوچ سمجھ کے اپنے بیلسٹک مثال استعمال کر رہا ہے یا ڈرونز استعمال کر رہا ہے۔ اور ان کی طرف سے جو بیانات آتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس وافر مقدار میں ذخائر موجود ہیں، خاص طور سے جو ان کا یہ کلر ڈرونز ہیں ان کے، اور اس کے علاوہ جو ہے بیلسٹک میسائلز ہیں، ہائپرسونک میسائلز ہیں، کہ ابھی ان کے پاس ذخیرہ موجود ہے۔ یہ اصل میں ایک طرف تو یہ اس قسم جنگی ساز و سامان کی اور ان کے ذریعے جو ہے حملوں کی جنگ ہے، دوسری طرف اعصابی جنگ ہے۔ اور اعصابی مسعود خان جنگ صاحب، امریکہ نے آخر یہ جنگ جب شروع کی تھی تو یہ دعویٰ کیا تھا کہ ایران جو ہے وہ ایٹمی ہتھیار حاصل کرنا چاہ رہا ہے، جبکہ ایسے کوئی شواہد نہیں تھے۔ اور کچھ عرصہ پہلے تو امریکہ نے یہ کلیم کیا تھا کہ ایران کی ایٹمی صلاحیت کو مکمل طور پہ تباہ کر دیا گیا ہے۔ تو اب یہ جنگ جو ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ایک فضول سی جنگ تھی، بے مقصد جنگ تھی، اور امریکی صدر نے امریکہ کے اندر کی سیاسی جو صورتحال تھی اس سے بچنے کے لیے یہ سب کچھ کیا؟ جو امریکہ کی سیاسی اشرافیہ ہے بشمول صدر یا اس کے علاوہ ان کی کابینہ کے ارکان اور کانگریس، وہ اسرائیل کے نرغے میں ہیں، اور اسرائیل کی ترجیحات ان کی ترجیحات بن جاتی ہیں۔ ماضی کے کچھ صدور نے اس کی مزاحمت بھی کی ہے، لیکن اس وقت جو کابینہ تھی اور اس کی جو ترکیب ہیتی تھی اس کے مطابق جو بھی ان کی کمپوزیشن تھی اس کے مطابق وہ اس قسم کی مزاحمت آپ نے نہیں دیکھی۔ تو اس لیے یہ ہے کہ یہ ان کے نقطہ نظر سے احمقانہ نہیں تھی۔ اور دوسرے جو ہے وزیر اعظم نتنیاہو نے انہیں یہ اس قسم کی انٹیلیجنس اسیسمنٹ دی تھی کہ ایران تیزی سے، کیونکہ ویسے یہ بات بڑی حد تک درست ہے کہ جب آپ جو ہے 60% تک یورینیم کی افزودگی کرتے ہیں تو آپ ڈیمونسٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ 90% تک جا سکتے ہیں اور ہتھیار بنا سکتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اسے اپنے دفاع کے لیے ارد گرد جو ہے ایک دیوار کھینچی تھی کہ ہمارے اوپر حملہ نہ کرنا، ہم یہ صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے ایک حل ڈھونڈ لیا گیا تھا 2015 میں صدر اوباما کی زیر قیادت، اور اس میں یورپی ممالک بھی شامل تھے، اس کے بعد جو ہے چین اور روس بھی شامل تھے۔ تو ایران کے ساتھ معاہدہ ہو گیا تھا جو صدر ٹرمپ نے توڑ دیا تھا 2018 میں آ کر۔ تو اس کے بعد نئے سرے سے اس کام کا آغاز ہوا، اور اب جو بلکہ یہ جو ہے یہ مذاکرات کر رہے تھے اس جوہری پروگرام کے سلسلے میں، اسے جو ہے کرٹیل کرنے کے لیے ان کی گفتگو جاری تھی۔ ایک اور دور جو ہے وہ وینا میں ہونا تھا، لیکن اسی دوران امریکہ نے حملہ کر دیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اور انہوں نے اہداف بھی پھیلا دیے۔ پہلا یعنی ایک یہ کہ جی حکومت کو، نظام حکمرانی کو تبدیل کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہاں بھی ایک نیا انقلاب آئے گا۔ دوسرا یہ کہ یہی جوہری پروگرام۔ تیسرا یہ کہ ان کے میسائلز تباہ کرنے ہیں، اور جو ہے ان کا ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس تباہ کرنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ایران کے جو فلینکس کے اوپر جو یعنی خطے میں جو دوسرے مسعود خان صاحب، اب جو بھی صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کے بعد کیا صدر ٹرمپ بورڈ آف پیس کے ذریعے غازہ میں امن کا جو ان کا منصوبہ ہے اس پہ عمل درآمد کرا پائیں گے آپ کے خیال میں؟ خاص طور پہ اب یورپی ممالک بھی صدر ٹرمپ سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور ان کی اپیل کے باوجود بھی آبنائے ہرمز میں کسی قسم کا فوجی تعاون دینے سے بھی گریزاں ہیں۔
بورڈ آف پیس نے روز اول سے کوئی مؤثر کام نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کی کہنے کی وجہ سے ایک اسرائیل نے سیز فائر مان لی تھی، لیکن وہ ایک ایسی سیز فائر ہے جس میں اب تک جو ہے، جب گزشتہ اکتوبر سے سیز فائر کا آغاز ہوا تھا تو اب تک 700 سے زیادہ غزنز جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں. اس میں زیادہ تعداد بچوں کی ہے یا عورتوں کی ہے، اور وہ مطلب ہے ان کو ہر طرف سے گھیر کے ان کو مارا جا رہا ہے. تو اس طریقے سے وہ سیز فائر کام نہیں کر رہے. دوسرے، یہ جو حالیہ جنگ ہے اس کی وجہ سے ویسے ہی غزہ کو، اور جو پورے کا پورا بورڈ آف پیس کا بنیادی مقصد تھا، اس کو پس پش ڈال دیا گیا ہے. اس کی طرف تو کسی کی توجہ ہی نہیں جا رہی. اور دوسرے یہ ہے کہ مقبوضہ فلسطین جو ہے، جس کو آکوپائڈ پیلسٹینین ٹیریٹری کہتے ہیں، اس میں اسرائیل نے جو غیر قانونی بستیاں تھیں ان کی تعداد میں اضافہ کر دیا، تیزی سے جی اضافہ بالکل. کر دیا. اچھا، آخر میں مسعود صاحب یہ بھی بتا دیں کہ یہ آبنائے ہرمز سے قبضہ، مبینہ قبضہ چھڑانے کے لیے امریکہ نے جو یورپی ممالک سے تعاون مانگا اور بظاہر ان کی طرف سے انکار ہی آ رہا ہے، اس کا کیا مطلب لیا جا سکتا ہے؟ کیا یورپی ممالک اور امریکہ کے درمیان اختلافات پیدا ہو رہے ہیں؟ اختلافات پہلے سے موجود تھے، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ صدر ٹرمپ نے اس سلسلے میں بڑی محنت کی کہ ان کے اور یورپ کے تعلقات خراب ہوں. یورپین حلیف جو تھے ان کو ٹیرف کی دھمکی دی، گرین لینڈ لینے کی دھمکی دی. اس کے بعد نیٹو کے ساتھ بھی انہوں نے جس قسم کا رویہ رکھا، مطلب یورپینس کو کہہ رہے تھے کہ جو آپ خود اپنے دفاع کی ذمہ داری لیں. تو ٹیرفز کے حوالے سے، دفاع کے حوالے سے، اور دوسرے معاملات کے اوپر جو ہے ایک قسم کے، اور دوسرے سیاست کے حوالے سے، وہ یہاں انتہا پسند قوتوں کی جو یورپ میں ابھر رہی تھی ان کی سرپرستی کر رہے تھے، وہ پہلے سے خراب کر چکے تھے. ابھی یہ ہوا ہے کہ جو انہوں نے اپیل کی ہے یورپ کو یا نیٹو کے الائز کو، اور وہ اس سے ایک چیز آشکار ہوئی ہے کہ امریکہ تنہا ہے. اور وہ جب انہوں نے حملہ کیا تھا تو بڑے تم طراق سے کیا تھا، اور ان کو یہ اعتماد تھا کہ یہ سارے کے سارے لوگ شاید شامل ہو جائیں. لیکن نہ تو ان کو اخلاقی برتری حاصل ہوئی ہے، نہ سیاسی برتری، نہ اپنے حلیفوں کی سپورٹ حاصل ہوئی ہے. یہ دیکھیے کہ جب فرانس اور یونائٹڈ کنگڈم اور جرمنی جیسے ممالک جو ہے ان سے اختلاف رائے کرتے ہیں، یا آسٹریلیا یہ کہتا ہے کہ وہ ٹینکرز کی حفاظت کے لیے اپنے جو ہے بحری بیڑے نہیں روانہ کرے گا، تو اس سے جو ہے امریکہ سپر پاور ہے، the most powerful and the most powerful military in the world. تو اس کے لیے یہ بڑی مطلب ہے کہ ہزیمت کا باعث ہے یہ پورے کے پورے ہزیمت کا معاملہ. باعث ہے یہ. اچھا مسعود صاحب یہ بتائیں کہ امریکی اہداف تو بار بار بدلتے رہتے ہیں، گول پوسٹ شفٹ ہوتی رہتی ہیں. اب اس جنگ میں ایران کا کیا ہدف ہو سکتا ہے؟ کیا صرف جنگ کا ختم ہو جانا، امریکی اور اسرائیلی حملے رک جانا ایران کی کامیابی ہوگی، یا ایران کی کامیابی اس سے بھی بڑھ کر ہوگی اس جنگ کے بعد؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ جس قسم کے مضبوط ارادے اور جس قسم کے ریزیلینس کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے، یہ ان کی سب سے بڑی فتح ہے میں سمجھتا ہوں. کیونکہ اب ان کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا، اور ان کی ساری ان کے مطلب ہے اعلیٰ ترین قیادت کو ختم کر دیا گیا. اس کے بعد جو ہے ان کے سارے کے سارے شہر تباہ و برباد کر دیے گئے ہیں. ان کے جو انڈسٹریل کمپلیکس ہے یا اس کے علاوہ ہسپتال، اسکول، ساری چیزیں تباہ ہو گئی ہیں. مگر کیا ہم مسعود صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایران نے آبنائے ہرمز پر اپنے حق، اپنا کنٹرول جو ہے وہ ثابت کر دی ہے اس تمام صورتحال میں؟ جزوی طور پر کیا ہے. اس نے کہا ہے بعض ملکوں کو اجازت دی ہے، مثلا پاکستان، ہندوستان، پھر جو ہے فرانس، اٹلی، ان کو اجازت دی ہے، چین کو بھی اجازت دی ہے. وہ تیل لے جا رہے ہیں. ان کا صرف امریکہ اور اس کے حلیف جو ہے نشانہ بنیں گے. اور جو اس میں چیز کہنا چاہتا ہوں کہ جو ایران جو ہے وہ اسے ایک پورے کے پورے خطے کو، جو خلیجی ریاستیں ہیں ان کو ایک لیوریج کے طور پر استعمال کر رہا ہے، پریشر کے طور پر استعمال کر رہا ہے. اور اس کے بعد اتنے شدید حملوں کے باوجود جو ہے، اور طاقت میں عدم تناسب کے باوجود جس طریقے سے وہ اپنے 17ویں دن آج اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے، یہ بھی اہل امریکہ کے لیے اور ان کے حلیفوں کے لیے خلاف توقع ہے. تو تو مسعود اس صاحب، وجہ آپ سے مسعود صاحب یہ بتا دیں، بس ایک منٹ یہ بتا دیں کہ کیا ایران جو ہے ایسا کر سکتا ہے کہ یورپی ممالک کے جہازوں کو وہ اجازت دے دے اور صرف امریکی جہازوں کے آمد و رفت پہ پابندی لگا دے؟
یورپین یونین کے نہیں کرے گا، لیکن اس کے علاوہ وہ یہ ہے کہ اس نے مثلا میں نے ابھی فرانس اور اٹلی کی مثال دی، وہ اسپین کو اجازت دے سکتا ہے، لیکن یورپ اتنا زیادہ انحصار بھی نہیں کرتا۔ اس سے جو برے طریقے سے متاثر ہوئے ہیں وہ چین، جاپان اور ساؤتھ کوریا متاثر ہوئے ہیں، اس کے علاوہ جنوب مشرقی ایشیا کے دوسرے ممالک بھی ہیں، تو اس وجہ سے یہ ہے کہ لیکن چن چن کر وہ ممالک کو جو ہے اجازت دے گا جو اپنے شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں امریکہ کے اس اعلان جنگ کے سلسلے میں۔ اور خاص طور پہ جو ایک تجویز سامنے آئی ہے کہ تیل کی عالمی ترسیل جو ہے اگر وہ چین کی کرنسی میں کی جائے گی تو اس میں چائنا جو ہے وہ کچھ مدد کر سکتا ہے اس حوالے سے، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ ویسے بھی ان کا ایک کرنسی سواپ کا اور ایک اور دوسرا ان کا پروگرام ہے جس کو سپس کہتے ہیں، اس کے مطابق جو ہے وہ اس قسم کے بینک ٹو بینک سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے۔ یہ جو ہے سب سے بڑا جھٹکا ہے امریکہ کے لیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بڑے عرصے سے یہ کشمکش چل رہی ہے کہ ڈالر کی کوئی سبسٹیٹیوٹ کرنسی ہو سکتی ہے تو وہ یوان ہو سکتا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ اگر حالت جنگ میں وہ کرنسی استعمال ہونا شروع ہو گئی اور پھر اس کے بعد وہ رواج پا گیا تو ڈالر کمزور ہوگا، ڈالر کمزور ہوگا تو امریکہ کی جو پوری سیادت و قیادت ہے ساری دنیا میں متاثر ہوگی۔ ٹھیک، بہت شکریہ